ہمارا مقرر کر دیا. قبلہ یعنی جدھر رخ ہو انسان کا. کعبہ اس گھر کا نام ہے، قبلہ گھر کا نام نہیں ہے. قبلہ ادھر کہتے ہیں جدھر انسان کا رخ ہو. رخ جس طرف کو اس کو قبلہ کہتے ہیں. اقبال یعنی رخ کرنا، جہت اپنی بنانا، کسی طرف رخ کرنا، وہ قبلہ ہے. یہ ضروری ہے، امت بغیر قبلہ کے نہیں بن سکتی. امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں رخ کس طرف کرنا ہے. جس امت کو یہ معلوم نہ ہو ہمیں رخ کس طرف کرنا ہے، ان کی قرآن نے وہ تشبیہ دے دی کہ یہ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح مارے پھرتے رہتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی طرف رخ کرنا ہے. اور یہی پر احمد اور عقل مندوں میں فرق نظر آ جاتا ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت اسلامی کے لیے قبلہ مقرر کیا تو بیوقوف فوراً بول اٹھے. اس قبلہ مقرر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے. خدا نے کیا فرمایا کہ نمازوں کے لیے تو بیت المقدس کافی تھا، لیکن صفاحت کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھا. اس لیے احمدوں کو عقل مندوں سے جدا کرنے کے لیے ہم نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا. یہی پر یہی سے فرق معلوم ہوتا ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کیوں خدا نے حکم دیا حاجی کے لیے مستحب یہ ہے، زیادہ مستحب یہ ہے کہ پہلے مکہ جاؤ، حج کرو، حج کرنے کے بعد مدینہ جاؤ، جا کر زیارت روضہ رسول کرو. امام باقر علیہ السلام فرماتے تو تمہیں معلوم ہے کہ کیوں اللہ نے تمہیں پہلے حج میں بلایا اور پھر کہا کہ مدینہ میں جاؤ روضہ رسول کی زیارت کے لیے. فرمایا اس لیے کہ اللہ نے نہیں بلایا تھا کہ تمہیں پتھروں کے گرد گھماتا رہے. نہ، خدا پتھروں کے گرد گھمانے کے لیے تمہیں نہیں بلایا، بلکہ حج کروایا تاکہ تمہیں پاک کر دے، تمہاری تطہیر ہو جائے، تمہارے ذہنوں سے غلط رسومات نکل جائیں، غلط عادتیں نکل جائیں، غلط کلچر تم چھوڑ دو، اپنے آبا کا دین چھوڑ کر اللہ کے دین پر آ جاؤ اور اس طرح سے بن جاؤ جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے متولد ہوتا ہے. جب پاک ہو جاؤ تو پھر خدا نے کہا اب مدینے کی طرف رخ کرو. مکہ کی سرزمین سے اب مدینے کی طرف رخ کرو. مدینے کس لیے جاؤ؟ نہ مطلب ان پتھروں سے جدا کر کے قبروں کی طرف بلایا، نہ مکہ میں پتھروں کے لیے بلایا، نہ مدینے میں قبروں کے لیے بلایا، بلکہ مکہ میں بلایا تاکہ خدا کو پہچان سکو، تاکہ پاک و پاکیزہ ہو سکو. اور مدینے اس لیے بلایا اس لیے کہ خدا نے مدینے میں تمہارا ولی بٹھایا ہوا ہے. خدا نے ولایت کی طرف تمہیں بلایا ہے کہ اپنے اب اصلی قبلہ کی طرف آ جاؤ. یعنی پتھر کی جد اور قبلہ عبادت کے بعد اب قبلہ شعور کی طرف آ جاؤ، اب قبلہ امت کی طرف آ جاؤ. اس لیے مدینہ کے اندر ولی کے سامنے آ کر اپنا عہد پیش کرو تاکہ پتہ چل جائے تم سب کے ساتھ اہل قبلہ ہو. یہی پر بیوقوفوں میں اور عقل مندوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو کعبہ میں چلا جائے، چائنا کے تبرکات خرید کے آ جائے، لیکن اسے اپنا ولی سمجھ میں نہ آئے، اس کو کہا یہ سفی ہے، یہ حیران رہتا ہے، یہ دوسروں سے پوچھتا ہے کہ یہ اللہ نے قبلہ کیوں بدل دیا، پہلے تو بیت المقدس کی طرف رجوع کرتے تھے، اب ادھر کیوں آ گئے ہو؟ خدا نے کہا اس لیے تاکہ پتہ چلے عقل مند کون ہے، سفی کون ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورہ واقعہ بقرہ میں پارہ 2 جہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا جز قرآن کا شروع ہوتا ہے سورہ واقعہ بقرہ کی آیا 142.
جسے بارہا پڑھا ہے ہم اور جس کا ثواب مردوں کے نام پر کر دیا ہے. روایت میں بھی ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، جس قرآن میں جس قرآن خوانی میں تدبر نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ نہ مردے کے کام آتی ہے نہ زندے کے کام آتی ہے. وہ قرآن جس کے اندر تدبر نہ ہو، تدبر بھی غور کریں، فکر کریں. یہ آیات اپنی بار نہ پڑھی ہے لیکن تدبر کی آیات کہتی کیا ہے؟ آیات امیر المانی رہنمائی کیا کرتی ہے؟ آیات فرما رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء. اے نبی ہم قبلہ تو بدل رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف باتیں بنانا شروع کر دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ان قریب بے وقوف باتیں بنانا شروع کر دیں گے. کیا باتیں بنائیں گے؟ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں کچھ بے وقوف و احمق ہیں وہ کہنا شروع کر دیں گے، باتیں بنانا شروع کر دیں گے. کیا باتیں؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کسی اور طرف رخ کر کے نماز. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی یہ بات کرے اس مسلمان کو کیا ہو گیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب کعبہ کی طرف مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. سمجھ لو بے وقوف ہے. یہ احمد شناختی کارڈ میں تو نہیں لکھا ہوتا احمد ہے، کوئی لکھواتا بھی نہیں. بے وقوف بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے شناختی کارڈ پر لکھ دیا جائے. بے وقوف اگر پہچاننا ہے تو اس کی بات سے پہچانا جائے گا. امیر المومنین پر مانا انسان و محبوب تحت لسانی، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ عقل بات ہے، یہ بے وقوف سے کہو بات کرو ذرا، ان موجودہ حالات پر ذرا اظہار نظر کرو، اس صورت حال پر ذرا تبصرہ کرو تاکہ جان لو کہ بے وقوف ہو یا عقل مند ہو، بے وقوف ہو یا عقل مند ہو. عزیزاں بیت المقدس بڑا مقدس مقام ہے، بہت ہی مقدس ترین مقام ہے جس پر آج شہریزم کا قبضہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے نصف صدی سے زیادہ یہ مقدس ترین مقام مسلمانوں کا مسجد الاقصی یہ یہودیوں اور صہیونسٹوں کے قبضے میں ہے. بڑا مقدس مقام ہے، اس کا احترام ہر صورت میں لازم و واجب. یہ عربی مسئلہ نہیں ہے، اسلامی مسئلہ ہے. قرآن باوجود اس کے کہ بیت المقدس سے رخ موڑ کے کعبہ کی طرف کر دیا لیکن بیت المقدس کا احترام پائمال ہونے نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کی طرف بے توجہ ہو جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ کل تک بیت المقدس کی طرف رجوع کرتے تھے. ہم مسلمان کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب ایک طرف رخ کر لیا تو رخ بدلنا نہیں. نہیں بھائی، کل تک اگر اس طرف رخ تھا تو آج اللہ نے کہہ دیا اپنا رخ بدل دو کعبہ کی طرف. اگر نہیں بدلا تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہوگی، یہ بے وقوفی اور حماقت ہوگی. جب کل تک کسی بھی محترم شخصیت کے پیچھے چلتے رہے لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نے ولی زمان کے پیچھے چلنا ہے تو جو بھی کہے گی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کل تو ادھر دیکھ رہے تھے آج ادھر دیکھ رہے ہیں. سمجھ لو یہی بے وقوف اور آفت ہے، یہی آفت ہے جس کو کعبہ اور بیت المقدس میں فرق نظر. بیت المقدس محترم بہت مقدس مقام ہے لیکن قبلہ کعبہ ہوگا. الکعبہ تو قبلہ کی، کعبہ ہمارا قبلہ، کعبہ ہمارا قبلہ. بیت المقدس قبلہ اول ہے ہمارا، اسے آزاد ضرور کرانا ہے لیکن رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے، رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے. احترام سب کا کرنا ہے، احترام سب کا کرنا ہے لیکن پیروی ولی کی کرنی ہے. احترام سب کا کرنا ہے، ہر مذہب کا اپنے احترام، ہر مذہب کی شخصیت کا اپنے احترام، ہر عالم دین کا اپنے احترام، ہر مرجع تکلیف کا اپنے احترام. لیکن یہ احترام بڑے زمانے کی قبلہ کو کر بیٹھے، احترام کی نظر نہ کر کے قبلہ نہیں رخ کرنا. یہ نہیں کہنا کہ جو مقدس مقام ہے ادھر ہی رخ کر لینا ہے. احترام سب کا کرو لیکن قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، کعبہ کی طرف رخ کرو. جو لوگ کہیں گے سر یقول اس کو کہا اے نبی ہم نے قبلہ تو بدل دیا لیکن بیوقوف باتیں بنائیں گے، ابھی بیوقوف پروپیگنڈا کریں گے. ابھی سیقول السفہاء ما من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب.
اے نبی ان بیوقوفوں کے جواب میں کہو مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، امت بننے کے لیے قبلہ کی ضرورت ہے۔ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا ہے، لیکن ساری جہاد اللہ کی ہوتے ہوئے اللہ ہی کا فرمان ہے کہ ایک طرف رخ کر دو، اگر نجات چاہتے ہو ایک طرف رخ کر دو، ہر جائی نہ بنو، یہ لوگ تم ہر جگہ نظر آؤ، یہ لوگ ہارے کے پیچھے چلتے رہو، ہارے کے پیچھے چلنا نجات کا باعث نہیں۔ یہ تو ادیبوں کو بھی، اردو ادیبوں کو بھی بات سمجھ میں آتی رہی کہ چلتا ہوں تھوڑی دور، ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ گر میں، جو تیزی سے رکشا قریب سے گزرے سمجھے یہی ہمارا رہبر ہے نا۔ چلتا ہوں تھوڑی دور، ہر ایک راہ رو کے ساتھ، راہ رو اور ہوتا ہے، راہ پر اور ہوتا ہے، راہ زن اور ہوتا ہے۔ پہلے راہبر اور راہزن میں فرق کرو، پھر راہ رو اور راہبر میں فرق کرو۔ راہ رو وہ جو خود چلتا ہے، راہبر جو چلتا بھی ہے ساتھ دوسروں کو رہنمائی بھی کرتا ہے، اور جو بیٹھا رہے وہ نہ راہ رو ہوتا ہے نہ راہبر ہوتا ہے۔ ایک بات کا شعر بھی ہے کہ جب ایک حکیم کے بارے میں مثلا ذہن سے اتر گیا کہ اے حکیم تیری تعلیمات سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تیری تعلیمات سے، تیرے مکتب میں پڑھا، تیری بارگاہ میں آیا، تیرے حضور میں آیا، لیکن خالی اٹھ کر گیا تیری خانقاہ سے، مجھے تو تیری خانقاہ سے کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ تو نہ راہ رو نہ راہ نشیں ہے، تو اصل نہ راہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، نہ راستہ چلنے والا ہے، تو راستے سے ہی دور ہے۔ راستہ وہ بتاتے جو راستے سے آشنا ہو، جو راستے پہ چلا ہوا ہو، جو راستے کو جانتا ہو۔ یہ لاہل مشرق والمغرب، سب اللہ کی جہاد ہیں، سب بندے اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح سے ہم نے تمہیں امت بنایا ہے، قبلہ مقرر کیا ہے، مرکزیت تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، اقبال، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ یہ خودی خدائی بن جاتی ہے، سروری بن جاتی ہے اگر قوموں کو اپنا مرکز، اپنا قبلہ مل جائے۔ لیکن بیوقوف ہمیشہ تانا دیتے رہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے کہ کل تک تو ہمارے ساتھ تھے، آج انہوں نے میرا قبلہ ہم نے ڈھونڈ لیا، آج نئی انہوں نے جہت ڈھونڈ لی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، بیوقوفوں کو کیا جواب دو؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، لیکن یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صحیح سمت اس کو دکھا دیتا ہے، لیکن بیوقوف کو کبھی راستہ نہیں ملتا۔ اور یہی بیوقوف اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں کربلا پہ اتنا روتے ہو، کیوں عاشورہ پہ اتنا شیدہ کرتے ہو؟ بعض ہیں ایسے بیوقوف احمد، کبھی حساب و کتاب کرتے ہیں کہ جتنا ٹائم مجالس میں ضائع کرتے ہو اتنا ٹائم اگر دو تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ایسے لکھتے ہیں بات، میں نے پڑھا بھی ہے بات بیوقوفوں کا لکھا ہوا، اب کے زبان میں بڑے عقل مند ہیں، قوم کی فلاح اور بہبود چاہتے ہیں، جتنا پیسہ ان جگہوں پر خرچ ہوتا ہے اتنے پیسے سے اتنے اسپتال بنتے ہیں، اتنے اسکول بنتے ہیں، اس طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ کیوں روڈ پہ آتے ہو، کیوں ٹریفک بلاک کرتے ہو، کیوں لوگوں کو زحمت دیتے ہو، کیوں شور بچاتے ہو؟ رونا ہی میں چپ کر کے تالا لگا کے اندر کمرے میں ایک کتاب لے لو، سیڑھی لگا کے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تم یہ نہیں کہتے کہ کلاب بند کرو، جوئے بند کرو، عیاشی بند کرو، اور عیاشی کے پیسوں سے پل بناؤ، ان سے آپ اسپتال بناؤ، آزاداری کو گوا کر ہی اسپتالیں بنانی، مجالس معطل کر کے ہی تمہیں ویلفیئر کا کام کرنا ہے۔
تم عیاشیاں ترک کر کے ویلفیئر کیوں نہیں کرتے؟ خدمت خلق کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان، کربلا قبلہ شعور ہے، قبلہ شعور ہے، قبلہ عبادت کعبہ ہے، قبلہ شعور کربلا۔ جو کربلا کے قبلہ کی طرف رخ نہ کرے اسے کعبہ کا قبلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک کربلا سے شعور نہ لے انسان اسے کعبہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سید الشہداء نے اسی کعبہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ امت سے کہا کل میں نکل رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہے حاضر ہو جائے، موت کے لیے تیار ہو جائے۔ احرام کھول کے کفن پہن لے۔ امام امت کو چھوڑ کر چلے گئے، امت نے احرام نہیں کھولا، امت نے احرام نہیں کھولا، اپنے حج میں مصروف رہے، امام کے پیچھے نہیں گئے۔ اگر انہیں کعبہ کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا، انہیں پتہ چل جاتا کہ کب کعبہ کے گرد گھومنے کا وقت ہے اور کب کعبہ کی حرمت کو بچانے کا وقت ہے، کب کعبہ کی حرمت کو بچانے کا وقت ہے۔ حضرت سید ساجدین نے جب دربار یزید میں اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ فرمایا میں فرزند محمد رسول اللہ ہوں، انا ابن خدیجہ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ یہ بتانے کے بعد پھر عجیب تعارف شروع کروایا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے انا ابن مکہ، میں مکہ کا فرزند ہوں، انا ابن منا، میں منا کا فرزند ہوں، انا ابن عرفہ، میں عرفہ کا فرزند ہوں، انا ابن صفا و مروہ، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں زمزم و کعبہ کا فرزند ہوں۔ یہ کیا تعارف ہے جو کروا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے عزیزان کہ کعبہ و صفا و مروہ و حرم ان کا نہیں ہے جو جا کر ثواب حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ کعبہ ان کا نہیں ہے جو بنا کی سرزمین پہ جا کر بکرے ذبح کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کعبہ ان ہے، وارث کعبہ کے وہ ہیں جو کربلا میں آ کر اپنے عزیز ذبح کرواتے ہیں تاکہ کعبہ کی حرمت بچ جائے، تاکہ زمزم کی حرمت بچ جائے، تاکہ حرم کی حرمت بچ جائے۔ کعبہ کے وارث وہ ہیں، یہ وارث کعبہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، لیکن حرمت کعبہ کی بچانے کے لیے اپنا سب کچھ کھونا پڑتا ہے، سب کچھ پیش کرنا پڑتا ہے۔ سید الشہداء کے جو کچھ خاص سرمایہ تھا، جب سب راہ خدا میں دے چکے، سید الشہداء آخری دفعہ جب خیمے کی طرف آئے، آخری دفعہ خیمے کی طرف آئے، میں تو یوں یاد کروں گا کہ مولا یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے کہ کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، کچھ بچا ہے یا نہیں بچا۔ جب دیکھنے کے لیے آئے، رباب کی گود میں چھوٹا سا سرمایہ بچا ہوا دیکھا۔ اللہ کا دیا ہوا عطیہ، اللہ کا دیا ہوا تحفہ رباب کی آغوش میں دیکھا۔ آ کر پوچھتے ہیں رباب میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بچے کا کیا حال ہے؟ رباب اصغر کو سامنے کر کے فرماتی ہے بچے کا گلا خشک ہے، زبان خشک ہے، زبان اتنی خشک ہے کہ کچھ ہونٹوں پہ چلتی بھی نہیں۔ سید الشہداء جناب رباب سے بچے کو لے لیتے ہیں، لے کر جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو رباب پوچھتی ہے میرے اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں آپ نے خود ہی کو کہا ہے بچہ پیاسا ہے، پیاس بجھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، پیاس بجھانے کے لیے لے کر جب اختر میں گئے ان لہینوں کے سامنے جا کر کہا لہینوں اگر تمہیں کوئی دشمنی ہوگی میرے ساتھ ہوگی، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے پانی بھی نہیں پیا، اس نے دودھ بھی نہیں پیا، اس کی ماں نے بھی دودھ نہیں پیا، دودھ خشک ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ جب عمر سعد کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اتنا بھی ظلم روا نہیں ہونا چاہیے،
نہر فرات و دریائے فرات بہ رہا ہے، جس میں حیوان پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، انسان پانی پی رہے ہیں، کافر و مومن پانی پی رہے ہیں، لیکن ساقی کوثر کا بچہ پیاسا ہے۔ عمر صاحب نے لشکر کی حالت دیکھ لی، لشکر کی حالت دیکھ کر بھاگتا ہوا گیا حرملہ کے پاس۔ حرملہ کو کہتا ہے، حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے، اب ذرا اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ دکھا، میں اس سمے تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ حرملہ کہتا ہے کہ کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا، یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ در پہنچ آ گئی؟ کہنے لگا نہ حسین پر آخری حملہ کرنا ہے، نہ حسین کی مدد کو کوئی آیا ہے۔ تو کہنے لگا میں تیر کس پہ چلاؤں؟ کہا ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ، وہ حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی دکھتی ہے کہ نہیں؟ اور بنا نے دیکھ کر کہا ملعون یہ تو چھوٹا سا خیمہ کا بچہ ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیر اس بچے پہ چلا لوں؟ کہنے لگا جلدی تیر چلا دے، اجروں کو ربوں کو جزا کو ربوں کو۔ کہنے لگا جلدی تیر چلا دے ورنہ اصغر میں لشکر کو شکست دے دے گا، جلدی تیر چلا دے۔ اور بڑا تیر اٹھاتا ہے، تیر اٹھا کر کمان میں لگا کر اصغر کا نشانہ لیتا ہے، دوبارہ تیر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، کمان کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ عمر صاحب کہتا ہے تیرا نشانہ خطا کیوں چلا گیا، تیرا ہاتھ لڑک کیوں گیا، تیرا نام تو کبھی بھی نہیں لڑکتا تھا، بڑا ماہر نشانہ باز تھا۔ کہنے لگا جو منظر میں دیکھتا ہوں وہ منظر کوئی بھی دیکھ لے، اتنا ہی شکی کیوں نہ ہو اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ کون سا منظر دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں میں تیر اٹھاتا ہوں، کمان میں لگاتا ہوں، بچے کا نشانہ لیتا ہوں، پوسٹ میں میرے خیمہ پر ایک سردار کھڑی ہوئی گویا مجھے یہ کہہ رہی ہے میرا دیکھ کے تیر چلا گیا، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اس نے پانی نہیں دیا، میرے تیر کی ابھی بڑی ہے۔ جزا کو رب ہو اور بلا ذرا دیکھ کے تیر چلانا۔ عمر صاحب نے کہا جلدی کر تیر چلا دے ورنہ وقت گزر جائے گا۔ اور بلا تیر اٹھاتا ہے، تیر اٹھا کر کمان میں لگاتا ہے، نشانہ لے کر ایک دفعہ تیر کو چلایا، تیر چلتا ہے۔ عمر صاحب کے لشکر میں ایک شخص روایت کرتا ہے کہ ہم نے حسین کے ہاتھوں پر عجیب و منظر دیکھا، تیر کا لگنا تھا، کہا تیر لگتے ہی بچہ اس طرح حسین کے ہاتھوں پہ پڑتا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آنے لگتی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر پھر زمین میں رکھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ منہ ہلاتی ہے اور پھر اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ بس یہی حال ہوا حسین کے ہاتھوں میں بچے کا۔ ایک مرتبہ ہنسنے اٹھے، حسین کے ساتھ لوگ آ گئے، پھر اس کے بعد منہ ہلایا لیکن پھر اصغر کا منہ بھی نہ ہلا۔ جب اصغر کا منہ نہیں ہلا تو بلا نے آواز
الظالمون اللهم بحق اسمك العزيز الأعظم والعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے خاص و خصوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کریوں میں جواب رحمت و مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اور مومنین کے لیے تمام دعا کی گئی ہے۔ عامر ورکر کی والدہ کافی عزیز ہیں، انہوں نے تمام دعا کی ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد اس مومن کی والدہ کی جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ واجد علی صاحب نے جس خاتون کے لیے دعا کروائی ہے، کہہ رہے ہیں دعا کے اثر میں ان کی طبیعت بحال ہو رہی ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد تمام مرضى اسلام سمیت اس بیمار مریضہ کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ایک مومن نے اپنے بچے کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد بحق علی اصغر، پروردگار بحق شہداء کربلا تمام مومنین کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس مومن کے بندے کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ 4 سالہ بچہ محب عباس بلڈ کینسر کی بیماری کی وجہ سے CMH میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کرائی ہے، پروردگار محمد والے محمد جملہ مومنین سمیت اس عزیز نوجوان کو جلد از جلد شفا یاب کر کے کے آغوش میں سے مجھے واپس ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ایک طالبہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرائی گئی ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد جملہ مومنین سمیت اس طالبہ کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ سید عاصم رضوی کے لیے دعا کرائی گئی ہے، پروردگار بحق محمد والے محمد اس عزیز کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ سید صفدر علی رضوی کی صحت کے لیے دعا کی گئی ہے، پروردگار جملہ مومنین سمیت مرضى سمیت پروردگار ان تمام مومنین اور مریضوں سمیت اس عزیز کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ایک دو سوال ہیں کل کی مجلس کے لیے، ان کو میں رکھتا ہوں، کل انشاءاللہ اگر وہ سوال ہوا تو جوابات کروں گا۔ پروردگار بحق محمد والے محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق محمد والے محمد ان تمام مومنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حماس اور حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو بھی نابود فرما، اس کے اندر نامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو بھی نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والے کو رسوا فرما۔ پروردگار بحق محمد والے محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ سامان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو اس کو نابود فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف سے جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیے محمد